إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں شریک ہمارے فاضل علماء کرام فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی، فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہم اللہ، اور دیگر علماء کرام، ضلع جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم ابراہیم قاضی صاحب اور دوسرے ذمہ داران، اسلامک پیس فاؤنڈیشن کے ممبران اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے اس اسلامک سینٹر سے جڑے ہوئے دیگر معززین اور آج کی اس مبارک مجلس میں شریک دیگر بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آج یہ کافی دنوں کے بعد یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اس مبارک مقام پر اس اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ ایسے بھی تقریباً 2 سالوں سے کووڈ-19 کے خطرات سے بچنے کے لیے جو ہدایتیں تھیں ان کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح کی مجلسوں سے ہمیں دور ہی رہنا تھا۔ اب حالات نارمل ہوئے ہیں، حکومت اور پرشاسن کی طرف سے ہدایتیں بھی ہیں، آگے بھی ہدایتیں ہیں کہ ہم سے پابندیاں اٹھائی گئی ہیں۔ ہمیں آگے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا کی بیماری سے یا اور اس طرح کی دوسری خطرناک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملک و وطن کی حفاظت فرمائے۔ اس مناسبت پر مجھے آپ سے چند منٹوں میں کچھ باتیں کرنی ہیں، اور معذرت بھی آپ سے کرنی ہے کہ مجھے کلیان کسی پروگرام میں جانا ہے، اس لیے میں اپنے فاضلوں کی بات خود نہیں سننے کی پوزیشن میں ہوں۔ مجھے شوق ہے واللہ کہ ہمارے جو فاضل علماء ہیں، جماعت کے جو قابل قدر علماء ہیں، علم والے ہیں، ان کو میں سنوں اور سنا جائے، لیکن ایسے ہی حالات بنے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ پہلی بات تو یہ آپ سے کرنی ہے کہ جیسے بھی حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ ذہن میں یہ بات رکھیے ان حالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رہنمائی موجود ہے۔ آج ہمارے لیے، ساری دنیا کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسلٹ میں جو باتیں ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے یقیناً قابل برداشت نہیں ہے۔
لیکن ایسی صورتحال میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں اسوہ موجود ہیں، نمونے موجود ہیں کہ اس طرح کے حالات میں آپ نے کیا نصیحت فرمائی اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا کیا۔ حالات مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، اور مختلف حالات کے اعتبار سے حکم لگتا ہے۔ ہم جن حالات میں ان حالات میں ہمیں صبر اور تقوی کی راہ پر چلنا ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ کا ٹھٹھا مذاق اور آپ کا انسلٹ کرنے والوں کے لیے میں کافی ہوں، یہ ایمان ہو ہمارا یہ ایمان ہو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے جو پیروکار ہیں، سچی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے میں کافی ہوں۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہماری اپنی استطاعت کے اوپر ہے، اپنی جماعتوں کی رہنمائی میں، اپنے علماء کی ہدایتوں کی رہنمائی میں رہتے ہوئے۔ اس طرح کے حالات اور اس طرح کے موڑ بہت نازک اور آزمائش کے بن جاتے ہیں۔ ایسے نازک اور آزمائش کے موڑ میں یہ ایک موقف اور اسٹینڈ بہت مضبوط رہنا چاہیے کہ ہمارے علماء کی اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، انہی کی ہدایت اور انہی کی رہنمائی میں چلنا چاہیے۔ ایسے وقت میں جذبات قابو میں نہیں رہ پاتے کچھ لوگوں کے، تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں ہمارے بڑے، ہماری جماعت کیا کہتی ہے، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں۔ ان کی سرپرستی اور ہدایتوں سے باہر جانا یہ خطرہ ہے، خطرہ کا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جماعت جو ہے، جماعت سے جڑے رہنے میں تحفظ ہے، جماعت سے الگ ہو جانے میں خطرے ہیں۔ اس لیے موٹی سی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور اصل بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے لے کر کے مدنی زندگی تک مختلف حالات رہے۔ کبھی ایسے حالات رہے کہ آپ کے ساتھیوں میں یہ پوزیشن نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کھل کر کے اللہ کی کتاب پڑھ سکے اور لوگوں کو سنا سکے، قرآن نہیں سنا سکتے تھے، اس کے لیے پریشر آ جاتا تھا۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور لوگ فطرے میں پڑ جا رہے ہیں، ان کو روکیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ آ جاتا تھا۔ آپ سوچئے وہ دور بھی تھا، اور ایک دور وہ بھی تھا جب اسی شہر میں اور اسی مرکز میں اسلام اپنی شان اور پوری شوکت اور طاقت سے آیا، اور سارا کفر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یہ صورتحال ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ موقف ہمارا یہ ہو کہ ہر طرح کے حالات میں ہماری اپنی کیپیسٹی اور استطاعت کے حساب سے ہمارے لیے شریعت میں، سیرت طیبہ میں رہنمائی موجود ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکیں گے، عام لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، خاص طور پر اس طرح کے پیش آنے والے حالات میں اگر وہ نہیں سمجھ سکیں گے تو ان کا کام ہے علم حاصل کرنا، ان کا کام ہے سمجھنا کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے صورتحال کیسی بدل گئی، احتجاج کے نام پر آزادانہ جو کچھ غلطیاں ہوئی، اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ، طاقتیں، سسٹم بیٹھے ہوئے تھے، اور جو صورتحال ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر بن رہی تھی کہ ہر طرف سے مذمتیں ہو رہی تھیں، ہر طرف سے دباؤ بن رہا تھا، اس کو گھما دیا گیا۔ تو یہ اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے کہ کون سا قدم ہمارا مفید کے بجائے مضر ہو جائے گا، یا مفید کم ہوگا، مضر زیادہ ہو جائے گا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھ کر کے چلیں اور سرپرستی میں رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھیے ایک بات اور آپ سے کرنی ہے کہ صلاح کی زندگی، تال میل کی زندگی، کمیوں میں اصلاح ہوتی رہے، یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ آپس میں اختلاف یہ ہلاکت کا راستہ ہے، وہ چھوٹی جگہ ہو یا بڑی جگہ ہو۔
کہیں نہ کہیں سے مسائل کچھ پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں تو ان کو صلح و صفائی کے ساتھ ختم کرتے رہیں. ہماری نیت اچھی ہوگی، ہمارے جذبے اچھے ہوں گے تو یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ بہت بڑی مشکل ہے ہماری اپنی سوسائٹیوں میں، ہماری کمیٹیوں میں، ہماری محلہ وار جماعتوں میں، مسجد وار جماعتوں میں، یونٹوں میں، کہ چھوٹی سی تعداد ہوتی ہے اور اختلاف کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس جذبے کے تحت، جس حوصلے کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اس سے بہتر جذبے کے ساتھ کام تھوڑا کم ہو لیکن اصلاح، تال میل، محبتوں کے ساتھ ہو. کہیں کمی بیشی ہو جائے تو ہمارے پاس وہ جذبہ ہونا چاہیے جن کو ہم نمونہ مانتے ہیں اپنے لیے، جو ہمارے لیے معیار ہیں. دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں حضرت عمر کے حق میں کچھ بولنے میں زیادتی ہو گئی. کتنے بڑے ہیں آپ، کتنے بڑے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر ان کا احسان یاد کرتے رہتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہتے تھے کہ ان کا کتنا بڑا ابوبکر کا احسان، ان کا جان لگا، ان کا مال لگا اسلام کی حفاظت اور مضبوطی کے لیے، یاد کرتے رہتے تھے. لیکن دیکھیے ان کے حق میں چھوٹی سی کہیں زیادتی ہوئی تو جذبہ کیا ہے، زیادتی ہو گئی تو معذرت کر لو. تکلیف ہو جاتی ہے کبھی ساتھی کو کچھ سننے کے بعد، لیکن سچا جذبہ رکھنے والا، مشن اور دین سے محبت کرنے والا، کہیں تکلیف بھی اپنے بھائی سے پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ ہے حضرت عمر فاروق کی زندگی میں کہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ چلیں ابوبکر سے کچھ اگر زیادتی ہو گئی ہے رضی اللہ عنہ تو انہیں معاف کر دیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت فرمائی تھی اور صحابہ آپ کی نصیحت سن کر کے رو پڑے اور ایسا سمجھا کہ آپ کی یہ رخصتی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اس وقت آپ سے مزید نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا میرے بعد تم بڑا اختلاف دیکھو گے، جلدی بہت اختلاف دیکھو گے، تو میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا. یہ ان کی سنت ہے ہمارے لیے. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اپنے چھوٹے کے ساتھ تو اس سے معذرت کر لیں، یا ہمارا چھوٹا کبھی سوچتا ہے کہ ہمارے بڑے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے معاف کر دیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت اللہ سے کر دیں کہ کہیں زیادتی ہو گئی تو بھی اللہ معاف کر دے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہم سچے ہیں اپنے اصول میں، اپنے دین میں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہمارے جذبے اچھے ہیں تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں. اور مشن ہمارے نظر میں سب سے بڑا ہو، سب سے بڑا مشن ہو. مشن کے لیے آپ سوچئے، مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سوچتے تھے. اپنی انٹرنل مطلب یونٹی ہے، جو کمیونٹی ہے یا جو بھی ہمارا حلقہ ہے، اس کے تعلق سے دوسرے لوگ ہنسنے کا موقع نہ پائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برداشت کرتے. ایسا بھی موقع آیا کہ انتہائی حدوں سے گزر گیا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور آپ سے اجازت مانگی جا رہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے تو آپ فرماتے ہیں دوسرے لوگ یہ کہیں گے کہ اب یہ ان کے اپنے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. اتنی حساسیت تھی، اتنا سوچتے تھے، اتنا بلند. ایسے بھی آپ بہت بڑے حکیم تھے، آپ سوچتے تھے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری داخلی پوزیشن پر کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے، انگلی نہ اٹھا سکے، کچھ بات نہ کر سکے. اتنی فکر ہمیں ہو کہ ہماری کوئی اندر کی بات، ہمارا کوئی اندر کا مسئلہ باہر نہ جائے اور ہنسنے کا موقع نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، یہ اللہ ایسی صورتحال سے بچا کہ غیر جو ہمارے دشمن ہیں، مخالف ہیں، انہیں ہنسنے کا موقع ملے. یہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں یہ نصیحت
آپ کو اس لیے کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اس کا محتاج سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کا خیال رکھیں. ہم سب اس کا خیال رکھیں گے تو اس طرح کے جو موڑ جس سے ہم بچ نہیں سکتے آتے رہتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے بعد ہمیں نکلنا آسان رہے گا. اور آخری بات جو بہت اہم ہے اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں. ہمارا ایمان ہو کہ ہم اللہ کے حکم کی فرمانبرداری اور تقوی کی زندگی جئیں گے تو جہاں ہماری سمجھ میں کوئی راہ نہیں آئے گی کہ یہاں حل کیا ہے، راستہ کیا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا. ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے اس طریقے کے باوجود کہ ہم کسی کے معبود کو گالی نہیں دیتے، کسی کے بزرگ کو ہم گالی نہیں دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے مسلمانوں کے یہاں ان کی جان، ان کے مال، ان کے ماں باپ، ان کی اولاد سارے جہان سے زیادہ محبوب ہے، انہیں گالی دی جاتی ہے، انہیں گالی دی جاتی ہے. کیا راستہ ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل صبر اور تقوی ہے. اللہ تعالیٰ صبر اور تقوی کے بدلے میں ایسے راستے کھول دیتا ہے جو بندے کے سمجھ میں نہیں آتا، اور اسے اللہ تعالیٰ سکون دے دیتا ہے. اپنے بندوں کو اللہ سکون دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا. ہر طرح کے راستے، ہر طرح کے وہ ہر موقع کا وہ موڑ جہاں سے آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا وہاں سے اللہ راستہ کھول دے گا. اس لیے تقوی ہم اختیار کریں، جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں. جو حق ہمارے اوپر اللہ سے لے کر کے ایک ادنا اپنے بھائی کا، ایک ادنا مطلب کسی بھی انسان کا، کسی بھی مخلوق کا ہمارے اوپر ہو تو ہم اس کو ادا کرنے کی فکر کریں. اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم سب ان سے بچیں، بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا کرتا ہوں یہ مبارک اجتماع، چھوٹا سا اجتماع، چھوٹی سی نوٹس پر اور ایک جذبے کے تحت جو اسلامک پیس فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ منعقد ہوا ہے، اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ایک عرصے کے بعد. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو، اس مجلس کو ذمہ داران کے لیے اور ہم سب کے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ذمہ داران جمعیات کے لیے اللہ تعالیٰ اسے باعث سعادت بنائے، ہماری حاضری کو باعث مغفرت بنائے. ہمارے عزیز شیخ عبد الکریم سلمہ اللہ کہہ رہے تھے کہ علم حاصل کرنے کی جو ترغیب ہے وہ ہمارے نظر میں رہنی چاہیے کہ ایک اونٹنی، بڑی قیمتی اونٹنی کے مقابل میں اگر ہمیں ایک آیت کی تعلیم مل جائے اور ہم وہ علم حاصل کر لیں تو ہمارے نزدیک کو زیادہ قیمتی ہونی چاہیے. غریب آدمی کو یہ بات اگر کہی جا رہی ہو کہ آپ کو اتنے فاصلے پہ جائیے اور ایک بڑی قیمتی اونٹنی آپ کو مل جائے گی، آپ کو پسند ہے، غریب آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا کہ مجھے بہت پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ قیمتی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک آیت سیکھ لو تو ایک اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتیں سیکھ لو ایک مجلس میں تو 2 قیمتی اونٹنیوں سے بہتر ہے. آپ سوچئے یہ جذبہ ہمارے اندر کتنا ہے. اللہ تعالی ہم سب میں اسی طرح کی تعلیم، ترغیب اور اسی طرح کے جذبات اللہ تعالی ہم سب کے اندر دے. اللہ تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے مفید سے مفید تر بنائے، اس حاضری کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.